السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ انفو یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو مصر کی ایک ایسی رانی کے بارے میں بتاؤں گا جس کی خوبصورتی اور حسن کے قصے صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ مگر اس رانی کی دنگ کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ مختلف جانوروں کے دودھ کے ساتھ نہایا کرتی تھی، جن میں تمام جانوروں سے لے کر بکری اور گدھی کا دودھ بھی شامل ہوتا تھا۔ مصریوں کے مطابق یہ حسن کی دیوی تھی۔ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بے وفائی اور بے حیائی کی بھی ایک واضح اور شرمناک تصویر تھی۔ اس رانی کی کہانی سننے سے پہلے اگر آپ نے امیزنگ انفو یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ دوستو، اس رانی کا نام کلیوپیٹرا تھا۔ اس نے بہت ہی چالاکی سے اپنے حسن کو سیاسی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے بے دریغ استعمال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق مصر سے تھا، لیکن حقیقت میں اس کے آباء و اجداد یونانی تھے، جو کہ سکندر اعظم کی فوج میں جرنیل تھے۔ واضح رہے، سکندر اعظم نے مصر کو فتح کرنے کے بعد مصر میں ایک شہر سکندرا کے نام سے بسایا اور پھر اس شہر میں اپنے جرنیل بطلیموسا کو بحیثیت جنرل مقرر کر دیا۔ سکندر اعظم کی موت کے بعد سکندر کا کوئی لائق جانشین موجود نہیں تھا، اس لیے اس کی فتح کی ہوئی تمام سلطنتیں اس کے جرنیلوں میں تقسیم کر دی گئی، جس کے نتیجے میں مصر بطلیموسا جرنیل کے حصے میں آیا اور پھر مصر پر بطلیموسا حکمران کے دور کی شروعات ہوئی۔ بطلیموسا حکمران شروع میں بہت زیادہ قابل اور ترقی پسند تھے، اسی لیے انہوں نے سکندرا شہر کو یورپ اور ایشیا کے بڑے بڑے شہروں کی صف میں بہت ہی کم وقت میں لا کھڑا کیا۔ لیکن یہ شہر مصر میں ہوتے ہوئے بھی یونانی طرز تعمیر کا شاہکار تھا۔ وہ مصر پر حکمرانی ضرور کرتے تھے لیکن ان کا طرز زندگی یونانی ہی تھا۔ لیکن بعد میں آنے والے بطلیموسا حکمران اول درجے کے عیاش، شرابی اور آرام پرست واقع ہوئے۔ اس وقت روم دنیا کی سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا کیونکہ اس کا اثر رسوخ دنیا کے تمام ممالک پر تھا۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بطلیموسا حکمران رومی افواج کو رشوت دے کر اپنے ملک پر حملہ کرنے سے باز رکھتے تھے اور اپنی عیاشیوں میں ڈوبے رہتے تھے۔ مورخین کے مطابق کلیوپیٹرا کا باپ بطلیموسا ٹویلو بھی اپنی موت کے وقت سلطنت روم کے قرضے تلے دبا ہوا تھا۔ اس کے بعد مصر کی شہزادی کلیوپیٹرا کی انتہائی شرمناک زندگی کا آغاز ہوا، کیونکہ بطلیموسا کی وفات کے بعد اس کی بڑی بیٹی اور چھوٹا بیٹا بطلیموس 13 تخت حکمرانی کے مشترکہ وارث ٹھہرے۔ تخت حکمرانی کے مشترکہ وارث ٹھہرنے کے بعد ان دونوں بہن بھائیوں کی شادی کر دی گئی۔ دوستو، بہن سے بھائی کی شادی قدیم مصریوں کا ایک رواج تھا۔ اس دور میں ایک بھائی سے اس کی بہن کی شادی کروانا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ وراثت کو تقسیم ہونے سے بچانا ہوتا تھا۔ کلیوپیٹرا کی اپنے بھائی سے شادی میں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ کچھ عرصہ مشترکہ حکومت کرنے کے بعد کچھ سازشی اور درباریوں کی وجہ سے کلیوپیٹرا اور اس کے بھائی کے درمیان سخت رنجشیں پیدا ہو گئی۔ یہ رنجشیں اس قدر بڑھ گئی کہ کلیوپیٹرا کو راتوں رات مصر چھوڑ کر شام کی طرف بھاگنا پڑا۔ ان دنوں روم کے دو بڑے عہدیداروں کو پومپائی دی گریٹ اور سیزر کے درمیان ایک جنگ چل رہی تھی، جس میں پومپائی دی گریٹ کو شکست ہوئی اور وہ پناہ لینے کی خاطر روم سے مصر چلا آیا۔ لیکن کلیوپیٹرا کے بھائی بطلیموس 13 نے اسے قتل کروا دیا اور اپنے حریف پومپائی دی گریٹ کے تعاقب میں سیزر بھی مصر چلا آیا اور اس نے کچھ دن مصر میں قیام کیا۔ جب کلیوپیٹرا کو اس بات کی خبر ملی کہ رومن سلطنت کا حکمران مصر میں موجود ہے تو وہ بڑی بہادری کے ساتھ چوری چھپے محل میں داخل ہوئی اور سیزر کے سامنے حاضر ہوئی۔ سیزر، جو کہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، کلیوپیٹرا کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں اس کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو گیا۔ پھر کیا تھا، یہ سیزر کلیوپیٹرا کی زبان بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر کلیوپیٹرا کے بھائی نے ان کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا۔ اس جنگ میں بطلیموس 13 یعنی کلیوپیٹرا کے بھائی کو شکست ہو گئی اور وہ دریائے نیل کو عبور کرتا ہوا پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ ذرا ٹھہریے، اس کے علاوہ اگر آپ لوگ انٹرٹینمنٹ پر مبنی انتہائی حیرت انگیز اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فیکٹ باز کو بھی سبسکرائب کر لیں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دوستو، بطلیموس 13 کی موت کے بعد کلیوپیٹرا مصر کی ملکہ بن گئی، لیکن اسے اپنے خاندانی رسم و رواج کے مطابق حکومت کرنے کے لیے اپنے سب سے چھوٹے بھائی بطلیموس 14 سے شادی کرنی پڑی۔ یہ شادی صرف نام کی شادی تھی کیونکہ ان دنوں کلیوپیٹرا کا اصل شوہر سیزر تھا۔ سیزر کو کلیوپیٹرا اتنی زیادہ پسند آئی کہ اس نے کلیوپیٹرا کے ساتھ رہنے کے لیے پوری سلطنت روم کو اپنے جنرل مارکوٹونی کے حوالے کر دیا اور خود دن رات کلیوپیٹرا کے ساتھ عیاشیوں میں مشغول ہو گیا۔
اس وقت سیزر لیوپیٹرا کے حسن کا اس قدر دیوانہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے مصر کی ہی نہیں بلکہ پوری سلطنت روم کی بھی رانی بنانا چاہتا تھا۔ ان عیاشیوں کے سبب سیزر کے ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام کیلزرین رکھا گیا۔ سیزر تقریباً 2 سال تک کلیوپیٹرا کے ساتھ رہنے کے بعد کچھ بغاوتوں کو کچلنے کے لیے دوبارہ روم چلا گیا۔ سیزر کے جاتے ہی لیوپیٹرا کے چھوٹے بھائی جو کہ اس کا شوہر بھی تھا، اس نے لیوپیٹرا کی چھوٹی بہن کے ساتھ مل کر لیوپیٹرا کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہوتے، لیوپیٹرا نے دونوں کو زہر دے کر مار دیا۔ اپنی بہن اور بھائی کو زہر دے کر بے دردی سے مار دینے کے بعد اب وہ اس دنیا میں بطلیموس خاندان کی واحد فرد رہ گئی تھی۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد سیزر کی فتوحات کے جشن میں لیوپیٹرا روم روانہ ہوئی، جہاں اسے ایک ملکہ جیسا استقبال ملا۔ قریب تھا کہ لیوپیٹرا ملکہ روم بھی بن جاتی، لیکن پومپائی دی گریٹ کے کچھ وفادار ساتھیوں نے سیزر کو قتل کر دیا، جس کے بعد لیوپیٹرا کا ملکہ روم بننے کا خواب ادھورا دکھائی دینے لگا۔ مگر اب بھی لیوپیٹرا کے پاس ملکہ روم بننے کا ایک طریقہ رہ گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس کے شوہر سیزر کا بیٹا کیلزرین روم کا حاکم بن جائے۔ لیکن لیوپیٹرا اور سیزر کا بیٹا حاکم بننے کو تیار نہیں تھا، اور دوسری جانب لیوپیٹرا اپنے نشے میں اندھی ہو چکی تھی۔ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے لیوپیٹرا نے اپنے بیٹے کے خلاف روم کے سب سے طاقتور جرنیل اور سیزر کے داماد مارکنڈونی کو اپنے حسن کے جال میں پھنسایا۔ لیوپیٹرا نے اسے بھی حسن کے جال میں پھنسانے کے بعد اس کے ساتھ شادی کر لی اور اپنے بیٹے کے خلاف اعلان بغاوت کیا۔ اس حوالے سے مورخین کا کہنا ہے کہ مارکنڈونی سے لیوپیٹرا کے 3 بچے پیدا ہوئے۔ مارکنڈونی سیزر سے بھی زیادہ لیوپیٹرا کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لیوپیٹرا کے شاطر دماغ کی وجہ سے اس نے سیزر کے بیٹے اور اپنے سالے اوکٹین کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا۔ لیکن ہر بار کی طرح اس بار لیوپیٹرا کو فتح نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ مارکنڈونی اور لیوپیٹرا کی مشترکہ افواج کو اوکٹین کی فوج نے عبرتناک شکست دی۔ اس شکست سے دل برداشتہ ہو کر مارکنڈونی نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد لیوپیٹرا نے سیزر کے بیٹے اوکٹین کو بھی اپنے حسن کے جال میں قید کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اوکٹین اپنے باپ اور بہنوئی کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے اسے قید خانے میں بند کروا دیا۔ قید کے دوران لیوپیٹرا نے 39 سال کی عمر میں خودکشی کی۔ دوستو، لیوپیٹرا کی موت کے بارے میں اب تک لاتعداد باتیں کہی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سانپ سے ڈسوا لیا تھا، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس نے زہریلی جڑی بوٹیاں کھا کر اپنا خاتمہ کیا تھا۔ لیکن سب باتوں کے باوجود یہ بات طے ہے کہ لیوپیٹرا حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی چلاک اور مکار عورت تھی۔ اگر سیزر نہ مرتا تو یقینی طور پر یہ عنقریب پورے روم کو اپنے قبضے میں کر لیتی۔ تو دوستو، یہ تھی مصر کی ملکہ لیوپیٹرا کی انتہائی شرمناک ترین زندگی کی کہانی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ نئی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی اور امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔